بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سٹیزن اسکول۔ جیسا کہ ہم نے سبق میں پڑھا کہ میاں بیوی کی لڑائی کا آخر انجام کیا ہوا کہ شوہر نے جو ہے وہ غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اب بیوی جو ہے وہ اس کی دی ہوئی چیزوں کو اتار رہی ہے، یعنی سونے کی جو چوڑیاں تھیں وہ اتار رہی تھی، اور شوہر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو چوڑیاں جو چیز میں نے ان کو دے دی وہ بس انہی کی ہوئی، اور اب مجھے وہ نہیں چاہیے۔ لیکن بیوی جو ہے وہ سخت غصے میں ہے اور نڈھال ہے وہ غم سے، تو اس نے جو ہے وہ چوڑیاں اتار کر میز پر رکھ دی، اور پھر انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنی کانوں کی بالیاں بھی اتار دیں، جبکہ یہ بالیاں ان کے جہیز کی تھیں۔ پھر وہ کانپتی ہوئی کھڑی ہوئیں اور سر پر سے تلے کے کام والی چادر بھی اتار کر میز پر ڈال دی، اور خاموشی سے دروازہ کھول کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ یعنی وہ چادر بھی جو تھی وہ ان کے شوہر کی تھی، جو چیزیں ان کے شوہر کی دی ہوئی تھیں انہوں نے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اتار دیں، یہاں تک کہ بالیاں جو تھیں وہ ان کے اپنے جہیز کی تھیں، لیکن بیگم صاحبہ اتنے غصے میں تھیں اور اتنی غم سے نڈھال تھیں کہ انہوں نے وہ بالیاں تک بھی اتار کر جو ہے وہ ان کے اپنے شوہر کو جو ہے وہ دے دی، میز پر رکھ دی تھیں۔ ہائے بیچاری کے لڑکوں پر کیا حق، ارے کوئی بیٹی ہی پیدا ہوئی ہوتی تو یوں اکیلی نہ نکلتی گھر سے، پڑوسن خالہ نے سوچا، اور اپنی آنکھیں اور ناک پوچھتی دوسرے کمرے میں ان کے پاس چلی گئی۔ یعنی وہ اس چیز پر افسوس کر رہی ہیں کہ لڑکے جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ اس عورت کا جو ہے وہ کوئی حق نہیں، بیگم صاحبہ کا۔ وہ کہتی ہے کہ کاش اگر کوئی بیٹی پیدا ہوئی ہوتی تو اس طرح سے یہ گھر سے ایسے بے یار و مددگار اکیلی نہ نکلتی۔ اب کمرے میں خاموشی اور سردیوں کی شام کا اندھیرا اتر رہا تھا۔ میاں نے ہاتھ بڑھا کر بجلی کا بلب روشن کیا تو چڑیا پھر ہر طرف اڑنے اور روشن دان کے شیشے سے ٹکرانے لگی۔ میاں نے چڑیا کو دیکھا اور پھر باہر کھلنے والا دروازہ کھول دیا کہ چڑیا گھونسلے تک پہنچنے کا راستہ خود تلاش کر لیتی ہے۔ یعنی جس طرح سے چڑیا جو ہے وہ اپنے لیے خود راستہ، اپنی مشکلات اس کے سامنے بہت آتی ہیں لیکن وہ کمزور نہیں پڑتی اپنی مشکلات کے سامنے، اور وہ ضرور اپنی منزل، اپنا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ اسی طرح سے میاں نے بھی جب اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کو بھی یہ لگتا تھا کہ یہ بھی جو ہے وہ اپنی منزل، اپنا راستہ جو ہے وہ خود کوشش کر کے جو ہے وہ پا لے گی، اپنا راستہ ڈھونڈ لے گی۔ تو یہ تھا سبق، ایک کہانی بڑی پرانی جس میں حاجرہ مسرور نے جو ہے وہ ایک خاتون کی، ایک معاشرے کی جو ہے وہ عکاسی کی ہے، معاشرے میں ایک عورت کا جو کردار ہے وہ بیان کیا۔ اب اس صورتحال میں جو ہے وہ دونوں ہی کو جو تھا، کیونکہ مرد اور عورت جو ہے وہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، دونوں کے بغیر جو ہے وہ زندگی نہیں چل سکتی، کیونکہ دونوں میاں بیوی کے لڑائی کرنے کے بعد جو ہے وہ بچوں کا جو فیوچر ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو تھا ان دونوں کو اس صورتحال سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا کہ آپس کی لڑائی کو انہوں نے آپس میں ہی حل کرنا تھا، بجائے اس کے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو بلاتے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ان کی جو گھریلو معاملات تھے وہ مزید بگڑتے چلے گئے، اور آخر میں کیا ہوا کہ طلاق پر جو ہے طلاق تک کی نوبت آ گئی۔ ایک مرد کے پاس جو ہے وہ یہی ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو جو ہے طلاق دے دیتا ہے، اور اس کی ساری قربانیاں، ساری جو اس کی محنت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام رائے گا چلی جاتی ہے۔ جبکہ اس عورت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ہر وقت مرد جو ہے وہ اس کی بیماری کا نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ مرد کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، باہر کمانے کے لیے اسے بہت سی چیزیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں، تو بیوی کو بھی جو ہے وہ شوہر کی حالت کو سمجھنا چاہیے تھا، اور اسی طرح سے شوہر کو بھی جو ہے اپنی بیوی کی حالت کو سمجھنا چاہیے تھا۔ اگر دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے تو شاید یہ نوبت یہاں تک نہ آتی کہ ان کی لڑائی کا جو ہے وہ انجام یہ نکلا کہ طلاق ہو گئی۔ اب دونوں جو بچے تھے وہ ان کے لاوارثوں کی طرح اب رہ رہے تھے، کیونکہ ماں باپ کی لڑائی میں بچوں کا فیوچر خراب ہو جاتا ہے۔ تو حاجرہ مسرور نے یہی چیز جو ہے وہ انہوں نے اپنے افسانے میں بیان کی کہ معاشرے میں ہونے والی جو خرابیاں ہیں، یا معاشرے میں جو عورت کا کردار یا مرد کا کردار ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔